والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، باوجود موسم دی گرمی دی شدت اور حدت دے کافی دیر تو تسی ماشاءاللہ اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اور میرے تو قبل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے مرکزی رہنما محترم حاجی عبدالوحید بٹ صاحب حفظہ اللہ، مولانا سمیع الرحمن سمیع اللہ ساجد اور دیگر علماء کرام قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے معافی ضمیر اور خیالات دا اظہار فرما رہے سن، جبکہ سرمایہ جماعت اور امیر جماعت ضلع نارووال حافظ عبدالمجید بٹ صاحب حفظہ اللہ، حاجی محمد رفیق صاحب، انہاں دے رفقاء، احباب جماعت اور یوتھ فورس دے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران تشریف فرمانے، اللہ ساڈی اج دی اس حاضری نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ میرے ذمے
جو اج دی گفتگو لگائی گئی ہے خلیفہ ثانی جرت و شجاعت دے پیکر عدل و انصاف دے علمبردار دعائے مصطفیٰ انتخاب الہ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت و کردار اور شہادت دے حوالے نال کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ انتہائی اختصار نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو جتنے بھی یار غمخوار وفادار عطا فرمائے نے، ساڈا ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی ہولی ہولی ذرا بولیا جے تواڈے وچ بھی کوئی گڑبڑ لگدی ہے پئی، ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ دے فضل نال ہر مسلمان دا اے بنیادی عقیدہ ہے کہ اونا دی قسمت، اونا دے نصیبے اور مقدر دے کیا کہنے کہ جنہاں نو رب العالمین نے انج سامنے بہ کے مصطفیٰ دا دیدار کرن دا موقع نصیب فرما دیتا ہے، اونا دے مقدر دے کیا کہنے۔ آج اساں مسائل دریافت کرنے ہون، علماء دی تلاش کرنے خطباء دی تلاش کرنے اسی جناب شیوخ الحدیث نو تلاش کرنے آؤ جناب فلاں مسئلہ بڑا اہم ہے، فلاں شیخ الحدیث نو پوچھئے، فلاں خطیب صاحب نو پوچھئے، فلاں عالم دین نو پوچھئے، انہاں دی قسمت اور مقدر دے کیا کہنے، اور جنہاں نو جدوں مسئلے دی لوڑ پئی ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ تو جا کے پوچھ دینے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سارے یار افضل و اعلیٰ نے، نبی پاک علیہ السلام دے انہاں سارے صحابہ دے وچوں او 1400 صحابہ بیعت رضوان والے، 1400 دے وچوں 313 بدر والے، 313 بدر والیاں چوں عشرہ مبشرہ نبی دے یار، اور عشرہ مبشرہ چوں نبی دے چارے یار، اور جنہ چوں یکے بادی گرے پہلا نمبر جناب صدیق دے، دوجا جناب فاروق دے، تیسرا جناب عثمان دے، اور چوتھا حیدر کرار دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جتھے تیرے نبی دے یار لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا ایک ایک یار اور ایک ایک صحابی آلہ۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرما لو کہ جنہ چو سیدنا جناب فاروق اعظم دا میں اج تذکرہ کرنا چاہنا، اور قرآن نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے قلب انور تے رحمان نے جو آیات نو نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلا وربک، کہہ دیو لوکی اندر بیندے نے تے سپیکر باہر لاندے نے، ناروال بندے باہر بیندے نے سپیکر اندر لاندے نے، ہاں تے ہاتھ سوکھا ہوندہ ہے تے اگلے پھیرے کو سپیکر تے ذرا کم پبا لیا جے، توجہ رکھیا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
کون؟ جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پروانیوں 1 لاکھ تے کم و بیش 40 یا 44 ہزار صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے در دولت تے آپ چل کے آئے نے۔ کسے میرے آقا دا معجزہ دیکھیا، آقا دے غلام بن گئے۔ کسے نبی پاک دا واز سنیا، آپ دا غلام بن گیا۔ کسے نبی پاک علیہ السلام دا خطاب سنیا، آپ دا صحابی بن گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، کوئی فارس تو چل کے سلمان آ گیا، کوئی روم تو چل کے صہیب آ گیا، کوئی جناب حبش تو چل کے بلال آ گیا۔ اور واہ عمر تیری قسمت دے کیا کہنے، جدو عمر دیاں واریاں آئیاں آپ نہیں آئے، نبی نے آپ منگوایا ہے۔ آپ نہیں آئے، میری سرکار نے آپ اپنے مالک کولوں کہہ کے منگوایا۔ اور بتا دے نا کائنات امام علیہ السلام آپ دعاواں فرمایا کر دے، اللہم اعز الاسلام، عرشاں والے ربا اسلام نو عظمت عطا فرما دے، اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ نارو والیو اردا گرد تو آن والیو ساتھیو، مکے وچ سرداریاں تے ہور بھی بڑیاں نے، مکے اندر چدراواں تے ہور بھی بہت زیادہ نے۔ کائنات امام علیہ السلام دی 2 چودھریاں تے نظرے، اللہ مکے وچ 2 چودھری نے، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے، ایک حشام دا بیٹا عمر ہے۔ اور اے بھی نبی پاک علیہ السلام نے نا دوویں نام لے کے تے اپنے رب دے سپرد کر دیتے نے۔ انہاں دوواں وچوں عمر دا انتخاب کیتا ہے تے عرش والے رب نے کیتا ہے۔ عمر دا انتخاب عرش والے رب نے فرمایا۔ اور میں قربان جاواں ذرا پروانیوں غور تے کر دے جایا جنا، دشمنان اسلام پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابانوں پریشان کرن دے بھی منصوبے بنائے، قدم قدم تے انہاں واسطے مصائب بھی کھڑے کر دینے پہ۔ اور ایک وقت ایسا بھی ہے نبی پاک علیہ السلام دے چند صحابہ، گنتی دے صحابہ اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے خلاف آئے دن منصوبہ سازی ہو رہی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پروگرام بندائے پیا۔ اور ویسے پتہ دینا حالات پیدا کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ کیوں جی کون ہے؟ حالات پیدا کرنے والی بھی ذات رب العالمین دیئے۔ پیارے فاروق اعظم اجے اسلام دے قریب نہیں آئے، اجے ایمان دی دولت نال اللہ نے مالا مال نہیں فرمایا۔ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھروں باہر تشریف لے آئے نے، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ دی طرف تشریف لے جا رہے نے۔ عمر آندے نے، میرے دل وچ خیال آیا میں ویکھاں تے صحیح محمد جاندہ کیڑے پاسے وے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویکھاں تے صحیح جاندہ کیڑے پاسے تے کائنات امام سیدھے کعبۃ اللہ چلے گئے۔ آقا کعبۃ اللہ تشریف لے گئے تے کائنات دے امام علیہ السلام کھڑے نے۔ عمر آندے نے میں ہن پروگرام بنایا سامنے تے نہیں نہ آونا، کعبۃ اللہ دے غلام تے کعبۃ اللہ دی دیوار دے درمیان میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، میں ویکھاں تے صحیح، میں سنا تے صحیح ہے، آندہ کیے پڑھدا کیے تے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے نے۔ آپ پڑھ دے نے اللہ کا تم اللہ کا کہہ دیو، پکھیاں تھلے بے کے بھی نہیں جے بول دے، مولویاں نو گرمی چ مارن ڈے ہو۔ اللہ کا تم اللہ کا
آفت جی نو پکے تھلے کر دیو، چل ساڈی تے کم بختی آئی، آفت جی نو پکے تھلے کر دیو۔ اللہ کا تم اللہ کا وما ادراک ما اللہ کا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دینے پہ جناب عمر آندے نے میں سوچیں پہ گیا، آج تک اے تے موقع ہی نہیں سی ملیا کہ میں محمد دے لاگے ہو کے او دی گل سناؤ، آندہ کیے او چاندہ کیے او پڑھدہ کیے، اے تے آج تک موقع ہی نہیں سی ملیا۔ ایویں سجیوں کھبے ہوئی سنیا سی، ایویں سجیوں اور سجے کھبے دیاں سن کے عمل کرنا چاہیے دا۔ سجے کھبے فلانا بڑا گستاخ جے، لاگے نہ جایا جے، فلانا بڑا گستاخ جے، لاگے نہ جایا جے، فلانا نبی دا گستاخ ہے نعوذ باللہ، لاگے نہ جایا جے، فلانا ولیاں دا گستاخ ہے، لاگے نہ جایا جے۔ اوے ایویں سونے ہو سنی سنائی تے عمل نہیں کری دا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کدی لاگے بے کے سنیا کرو اللہ دا قرآن کی اندر، کدی قریب بے کے وکھیا کرو نبی پاک دا شان کی میں بیان ہندر، کدی قریب بے کے سنیا کرو اولیاء دی عظمت شان کیے۔ عمر آندے نے ایویں میرے دلے چ خیال سی، او مکے والے جڑیاں گلاں کر دے سن، اے بڑا وڈا شاعر نعوذ باللہ، تے میرے آقا قرآن پڑھ دینے پہ عمر آندے نے میں سوچیا بلے بلے گل تے مکے والے بالکل ٹھیک کر دے نعوذ باللہ۔ وہ آندے نے بڑا بڑا شاعر ہے، دا کلام ہی بڑا عظیم ہے، اور واقعتاً نہیں اے دا کلام ایڈا عظیم ہے، اے گلاں کا دیاں کر دے، اے تے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جا رہے ہیں۔ اے دا کلام ہی بڑا واقعی، اے تے کو بہت بڑا شاعر معلوم ہندہ نعوذ باللہ، اے گلاں کا دیاں کر دے، پھلاں دے گلدستے بنائی جاندے، اے تے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جاندے۔ میرے آقا پڑھ دیاں ادھروں عمر دے ذہن اندر دل و دماغ اندر گلاں آ رہی نے، اے واقعی کو نعوذ باللہ شاعر ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام انی دیر نو اینا ایتاں تے پہنچ گئے، وما ہوا بے قول شاعر۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے، اور میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے۔ وما ہوا بے قول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ لوگو ایک کلام کسے شاعر دا کلام نہیں۔ عمر آندے نے میرے پیروں زمین نکل گئی، میں تے اجے اچھی بولے ابھی نہیں، میں کسے نہ سلائی بھی نہیں پیا، میں کسے نہ گالی نہیں کیتی، میں کسے نہ مشورہ ہی نہیں کیتا، تے اینو پہلا ہی پتہ لگ گیا۔ یہ دا مطلب ہے اے شاعر نہیں، ایک بہت بڑا کاہن ہے نعوذ باللہ، جڑے میرے دل دیاں گلاں جان گیا۔ اینی دیر نو میرے آقا اگلی ایت پڑھ دینے، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ لوگو شاعر دا کلام نہیں تے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ عمر آندے نے میں حیران ہی رہ گیا، عجیب گلے، میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہیں فوری کہہ دیتا شاعر دا کلام نہیں۔ میں سوچیا کاہن دا کلام ہے، انہیں فوراً تردید کر دیتی ہے کاہن دا کلام نہیں۔ اچھا پھر شاعر بھی نہیں کاہن بھی نہیں، تے پھر ایڈا ودیا تے ایڈا اعلیٰ کلام ہے کدھر؟ اینی دیر نو میرے آقا اس تو بھی اگلی ایت پڑھ دینے، تنزیل من رب العالمین۔ لوگو
ایک کلام تے رب العالمین دی طرفوں نازل کردہ کلام ہے جی میں رحمان آپ آلہ ایویں رحمان دا کلام بھی آلہ ہے جڑا رحمان آلہ اوڈا رحمان دا کلام بھی آلہ ہے آج اسلام نے دل دے اندر کو حل چل پیدا کر دیتی ہے ان حالات اور بدلے نے پروگرام بندے نے ہاں جناب محمد یار ودے جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ کوئی حل کرنا چاہیے کہن لگے نو قتل ہی کر دیو نعوذ باللہ اسلام دی جاڑی نعوذ باللہ کٹ دیتی جائے ادھر صلاح ہو رہی ہے ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر صلاح ہو رہی ہے مکانا کنجے ادھر دعا ہو رہی ہے چودھری نو لے آنا کنجے حضور دعا فرمایا یا اللہ دو چودھری نے ایک سانو دے شر اچھا میں سوچن دیا سا نبی علیہ السلام نے دو میں چودھری کیوں نہیں منگے حالاں دو میں ہوں دے بہت ہی طاقت ہونی سی دو میں کیوں نہیں منگے مینوں یہ سمجھ آئی بھی حضور نے تا نہیں منگے بھی ادھر آ کے چدرا تو ہی نہ لڑتے رہن کیا وجہ اللہ اللہ یا اللہ دوواں چو ایک چودھری دے دے ایک گل اور بھی جے چودھریاں نو تے مولویاں نو لڑایا نہ کرو مولویاں دی بھی اسلام نو لوڑے تے چودھریاں دی بھی اسلام نو کیوں جی بٹ صاحب مولویاں دی بھی لوڑے تے چودھریاں دی بھی اسلام نو لوڑے ہن ویکھو نا مولوی صاحب جمعہ پڑھاندے نے جماعت کراندے نے خطبہ دیندے نے تے مولوی صاحب نے جدوں مسجد بنانی ہے نا تے کسے چوری صاحب نو چوری صاحب بٹ صاحب حاجی صاحب کو سریا دیو کو سیمنٹ دیو کو بجری دیو تے جے کسے چوری صاحب نے مسجد بنا لئی ہے تے انہیں آپ تے جماعت کرانو رہا انہیں کسے مولوی نو ہی لبنا ہے بھی مولوی جی آ کے نمازاں پڑھاؤ جماعتاں کراؤ مولویاں تو بغیر بھی گزارا نہیں تے چوریاں تو بغیر بھی گزارا اس واسطے انہوں لڑایا نہ کرو اللہ ایک چودھری منو عطا کر دے دوواں چودھریاں دا نام لے کے تے رب دے حوالے کر دیتا ہے عمر میرے نبی دا ہی انتخاب نہیں بلکہ عرش والے رب دا انتخاب ہے عمر اللہ دا انتخاب ہے کائنات امام علیہ السلام سیرت نگارہ نے لکھے ہے جدو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دار ارکم دے اندر میرے آقا تشریف فرما سن جناب عمر دار ارکم تشریف لے آئے نے اجے اسلام قبول نہیں کیتا آ کے دروازہ کٹ کٹ آیا چند ایک صحابہ جڑے نمے نمے مسلمان ہوئے سن چند دن پہلا جناب امیر حمزہ مسلمان ہوئے نے آپ بھی تشریف فرمانے دروازہ کھڑکے پتہ کرو کون ہے جی عمر آیا ہے اور عمر دا نام دہشت سی دہشت حضور عمر آیا صحابہ پریشان نے نوے نوے کو ماڑے غریب صحابہ حضور عمر آیا فرمایا کوئی گل نہیں دروازہ کھول دیو حضور عمر ہے آمینہ دے لال فرماندے نے کھول دیو آیا نہیں میں آپ ہی منگوایا دروازہ کھول دیو عمر آیا نہیں میں آپ ہی منگوایا جناب عمر لئی دروازہ کھولیا گیا اور اللہ دی قسم نارو والے میں کہا کرنا کائنات اندر بڑے بڑے شجاع بڑے بڑے دلیر بڑے بڑے بہادر میرے مصطفیٰ نالوں بہادر بھی کائنات وچ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں نبی تو ود کے بہادر رات دا ویلا مدینے تو باہر نہ ایک پاسیوں انج کوئی آواز پیدا ہوئی کہ جویں کسے دشمن دی کوئی آواز ہوندی ہے کوئی دشمن مدینے دی طرف بڑھدا ہے صحابہ جلدی نال اٹھے تلواراں پھڑیاں اسلحہ پھڑیا جدروں آواز آئی سی دوڑے نکلے تے شہروں باہر نکلے تے اگوں میرے مصطفیٰ تشریف لے آ رہے نے کلے ہی مصطفیٰ آ رہے نے آپ فرماندے نے پروانے ہو جاؤ جا کے سو جاؤ محمد کلہ ہی دشمنوں نسا آیا ہے
کون مصطفیٰ میرے نبی نالوں بہادر بھی کائنات اندر کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چند منٹاں واسطے جدوں شیطان نے نبی پاک دی شہادت دی خبر پھیلا دیتی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چار چوفیرے دشمن نے گھیرا تنگ کر لے آئے۔ میرے آقا اپنی سواری تے تشریف فرمانے، آقا چاندے تے لک جاندے، آپ چاندے تے چھپ جاندے، پیارے پیغمبر چاندے تے سواری دوڑا کے لے جاندے، اور کائنات دے امام اپنی سواری تے تشریف فرمانے نالے کافران دیاں فوجاں والی جا رہے نے تے نال فرماندے نے انا النبی لا کاذب، ایڈا بہادر نبی، انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، تے میں بزدلان دی اولاد نہیں، میں بہادران دی اولاد، صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام، دروازہ کھلیا، کائنات دے امام علیہ السلام اٹھے اپنی جگہ تو جلدی نال اگے بڑھے، جناب عمر دے کندے تے پکڑ کے ہاتھ رکھ گے نا، آپ نے چنگی طرح چنجوڑیا ہلایا۔ عمر کنہ کچھر مخالفتاں کردہ رہیں گا، کس نیت نہ لائے اند اشہد اللہ الہ، پڑھ لو لا الہ، اور میرے محبوب فرما رہے ہوں گے تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر آگے نے اسلام نو اللہ نے عزت عطا فرما دیتی ہے، اور عمر فرما رہے نے میرے آنے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ فرماندے ہوں گے وہ کیسی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، عمر کیویں انقلاب آ گیا، کی گلاں باتاں بنیاں تیرے اے پیارے عمر دس تے صحیح، وہ کیسی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر آگئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں قربان جاواں کائنات دے امام علیہ السلام دا قرب ملیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے دو وزیر آسمانہ تے نے، دو وزیر زمین تے نے، جڑے زمین دے وزیر نے
ایک ابو بکر تے ایک عمر. قسمت دی گل ہے نا، نصیبے دی گل ہے. دور رہ تے دور رہ، قریب آئے. ایک دن نا نبی علیہ السلام تشریف فرما نے کسی آ کے دسیا، سونےو ایک آدمی گائے تے سواری کر رہا سی. گائے تے سواری تے گائے نے بول کے آکھیا، کہن لگی اسی سواری کرن واسطے نہیں پیدا کیتیاں گئیاں. کنے آکھیا؟ کنے؟ او گاں نے، ساڑی پنجابی زبان چ گاں نے آکھیا میرے تے سواری کرن دے ہیں. اللہ نے سانو سواریاں واسطے پیدا نہیں فرمایا. صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جانور بھی بول دے نے، گاواں بھی بول دیاں نے. تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے میں بھی گواہی دینا تے ابو بکر بھی گواہی دیندا تے عمر بھی گواہی دیندا. حالاں ابو بکر بھی کول کوئی نہیں تے جناب عمر بھی کول، جناب عمر بھی کول کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے میں بھی گواہی دینا، ابو بکر بھی گواہی دیندا، عمر بھی گواہی دیندا کہ اللہ انہاں نوں بلان تے قادر نے. اللہ بلان تے آ جائے تے اس بات تے قادر نے. پروانیوں قرآن دیو یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا. انج مسجد نبوی اندر ایک ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ مبارک، اسی کسی بزرگ نال سلام لی لئیے، کسی جماعت دے بڑے آدمی نال سلام لی لئیے، کسی پیر صاحب نال سلام لی لئیے، ہاتھ مل جائے سمال کے رکھنے ہیں. حضرت صاحب دے نال ہاتھ میرا لگا ہے، پیر صاحب نال میرا ہاتھ لگا ہے. اوے انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دے ہاتھ محمد مصطفیٰ دے ہاتھاں وچ آ گئے.